مجھ سے کئی دوست واٹس ایپ پہ پوچھتے ہیں اور میں سوال کا جواب بھی دیتا ہوں اور مجھے جواب دیتے ہوئے دل سے شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ حضرت میں نے روزہ رکھا ہے، اگر تراویح نہ پڑھوں تو میرے روزے میں کوئی فرق آئے گا؟ چل لے۔ میں نے کہا یوں پوچھ لو، حضرت میں نے روزہ رکھا ہے، نماز نہ پڑھو تو کوئی فرق آئے گا؟ حضرت میں نے روزہ رکھا ہے، سحری نہ کروں تو کوئی فرق آئے گا؟ حضرت میں نے روزہ رکھا ہے، میں افطاری نہ کروں، صرف پانی کا گھونٹ پی لوں تو کوئی فرق آئے گا؟ سحری افطاری واسطے ڈھیڈا گلا کے ایسا بیٹھے ہیں، لیکن نماز کی تراویح کے لیے ہمیں مسئلہ پڑا ہوا ہے، اس پہ ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ کیسے میں نے کہا بابا آپ کے روزے پہ فرق نہیں آئے گا، تراویح الگ عبادت ہے، روزہ الگ عبادت ہے، تراویح اور روزے کو ایک دوسرے کے ساتھ نتھی نہ کرو۔ تو تراویح، اچھا میں ایک جملہ آپ کے سامنے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، حدیث پاک کے توجہ کرنا، ذرا کان کی کھڑکیوں سے دل تک میرے اس جملے کو راستہ دینا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمان کا نامہ اعمال قیامت میں کھولا جائے گا، اس کے فرض نمازوں کو چیک کیا جائے گا، اگر فرضوں میں کمی نکلی، اخلاص کی کمی نکلی، باقی معاملات کی، تو اللہ ان فرضوں کو کس سے پورے کریں گے؟ نفلوں سے پوری کریں گے۔ نوافل کے ذخیرے سے فرضوں کی کمی کو پورا کیا جائے گا۔ فرضوں کی کمی کا کیا مطلب؟ یعنی یہ نہیں ہے صبح نہیں پڑھی تھی تو وہ نفل سے پوری ہوگی، یہ نہیں، یعنی فرائض میں کوئی کمی کوتاہی، کوئی اخلاص، کوئی توجہ، کوئی للہیت ہٹ گئی، اس کمی کو پورا نوافل سے کیا جائے گا، ورنہ فرض چھوڑ دیے تو اس کا جواب دینا پڑے گا یا قضا پڑھنی پڑے گی۔ اچھا نوافل سے پورا کیا جائے گا، وہ کون سے نفل ہیں جو ہوں نفل ثواب فرض کا ہو؟ یہ بھی ان دو باتوں پر غور کر لیں، تراویح کا جواب سمجھ آ جائے گا۔ ہم پورے دن میں کتنے فرض پڑھتے ہیں؟ 20۔ آپ حساب لگا لیں، میں آپ کو گنوائے دیتا ہوں۔ صبح کے کتنے فرض ہیں؟ آپ مجھے رپلائی کریں نا تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے، آپ بولیے صبح کے کتنے فرض ہیں؟ ظہر کے کتنے ہیں؟ 4 اور 2 6۔ عصر کے کتنے ہیں؟ 4۔ 6 اور 4 10۔ مغرب کے کتنے ہیں؟ 10 اور 3 13۔ عشاء کے کتنے ہیں؟ 13 اور 4 17۔ اور جو 3 وتر ہیں یہ عملاً فرض ہیں، حکماً واجب ہیں، تو یہ 17 اور 3 20۔ ہم ایک دن میں 20 رکعت فرائض کی پڑھ رہے ہیں، تو اب ایسے نوافل چاہیے جو ہوں نفل ثواب فرض والا ہو تاکہ ان کی کمی کو پورا کر دیا جائے۔ اور وہ کون سے ہیں؟ وہ 20 رکعت نماز تراویح ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ابن حبان کی روایت ہے، حضرت سلمان فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا، کا اس وقت نفل پڑھنے والا فرض کے برابر ثواب لے گا۔ تو تراویح حکماً نفل ہے، اس کے 20 رکعت کے نوافل 20 فرضوں کے برابر ثواب ہے، اور یہ ایک مہینہ کے نوافل 1 سال کے برابر ہیں۔ وجہ، اس کی وجہ یہ ہے، ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے، تو ایک رمضان کی نوافل آپ کو پورے 10 گنا سال کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ جب پورے سال کے ثواب کے نوافل اس 20 رکعت مہینہ رمضان میں پورے ہوں گے، تو کل ہمارے فرائض جو دن میں 20 کی تعداد بنتی ہے، اس میں کوئی کمی بیشی ہو گئی تو تراویحوں سے ان کو پورا کیا جائے گا۔ تراویح ویسے نوافل ہیں جن کا ثواب فرائض کے برابر ہے۔ تو اب بتائیں جب فرض 20 پڑھتے ہیں تو تراویح 8 پڑھنی چاہیے؟ کچھ لوگ 8 والے ہیں، کچھ 10 والے ہیں۔ 8 والے وہ ہیں جو غلط فہمی میں مبتلا ہیں، 10 والے وہ ہیں جو سستی میں مبتلا ہیں۔ غلط فہمی 8 والوں کو کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے 8 پڑھی تھی، انہیں کہ جی بابا پڑھی تھی، آگے بھی کوئی لفظ لکھا ہوا ہے کہ وہ رات کے آخری حصے میں پڑھی تھی اور پورا سال پڑھتے تھے، تو وہ تو تہجد تھی، تو ان نے 8 کا فگر لے لیا، اگلے لفظ چھوڑ دیے۔ ایسے جیسے کوئی کہ حضور نے 3 رکعت پڑھی تھی، بندہ کہے گا بابا وہ مغرب کی نماز تھی یا وتر تھی، تو اس نے اگلا لفظ چھوڑ دینا۔ تو 8 والوں کو یہ غلط فہمی ہے، ان نے 8 کا لفظ تو لے لیا، آگے لفظ تہجد ہے، آگے لفظ پورے سال میں پڑھنا ہے اور رات کے آخری حصے میں ہے اور 4 رکعت کر کے پڑھنا ہے، یہ اس حدیث سے چھوڑ دیا۔ اور جو 10 والے وہ سستی اور غفلت میں مبتلا ہیں، وہ کیا ہے؟ 10 رکعتیں والے پڑھتے تو 20 رکعت ہیں، لیکن تلاوت 10 رکعت کی سنتے ہیں۔ امام پہلی رکعت میں تھوڑا قدر زیادہ تلاوت کرتا ہے، دوسری رکعت میں تو یہ امام سلام پھیرے گا نا، انہیں ٹیک لگا کر مسجد میں یوں بیٹھ جانا، آج روزہ لگ گیا، آج سناؤ کی میں رہی ہے، اور کوئی حال حوال، کوئی نائی تازی، امام پڑھ رہا ہے۔ جب امام رکوع میں کہ اللہ اکبر کر کے شامل ہو گئے تو انہوں نے تو 10 رکعتیں پڑھی ہیں امام کے ساتھ، انہوں نے تو 10 رکعت کی تلاوتیں سنی ہیں۔ کوئی 8 والا ہے، کوئی 10 والا ہے، کوئی غلط فہمی میں ہے، کوئی سستی میں ہے،
بابا یوں نہیں ہے, ہم نے 20 پڑھنی ہے. کھیری موت پوندی ہے بندے کو 20 رکعت پڑھ دے. اس پر ہمیں اچھا لوگ کہتے ہیں ہمیں سستی ہو جاتی ہے. میں نے کہا یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے, یہ میڈیکل پرابلم ہے. سستی ہوگی جب بندہ میٹھے سے افطار کرے گا تو سستی ہوگی. جب آپ نے جام شیریں کا پورا جگ پی جانا ہے تو سستی تو یقیناً ہوگی. آپ کسی ڈاکٹر حکیم اور طبیب سے علاج کرا لیں, وہ آپ کو سستی کا جواب دے دے گا. اس سستی کا یہ مطلب تھوڑی ہے. اچھا سستی ہو جاتی ہے, عشاء میں سستی ہو گئی, پہلے ہم نے افطاری کر لی لہذا تراویاں گئی, عشاء گئے, صبح سحری کر لی, صبح بھی ہماری گئی, تو ول پڑھ نہیں سکے شے پیچھوں حضرت 3 کھڑکاؤں بہ کے. سستی ہو گئی ہم نے. بابا یہ سستی ہوگی, تکلیف ہوگی, دقت ہوگی, اجر اسی پر.